عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو دوسرے مقامات سے افضل قرار دیا اور بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی. ان مخصوص اوقات اور مقامات میں کیا گیا ادنیٰ سے نیک عمل بسا اوقات عام زمان اور مکان میں کیے گئے بڑے اعمال سے بھی ثواب میں سبقت لے جاتا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہجری کیلنڈر کے آخری ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے. چونکہ یہ عشرہ بالکل شروع ہونے والا ہے تو اس مناسبت سے خیال میں آیا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. عشرہ ذی الحج کے بہت سارے فضائل اور اس میں خاص اعمال کا احادیث میں کثرت سے تذکرہ ہے. ان میں سے 10 فضائل مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں یاد دہانی کے طور پر. اس عشرہ ذی الحج کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ خود خالق کون و مکان رب العالمین اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ولیال عشر اس سے مراد ان العشر عشر الاضحیٰ. یہ تفسیر ابن کثیر میں مسند امام احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ ان 10 سے مراد عید الاضحیٰ کی 10 راتیں یعنی عشرہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ عشرہ بلکہ یہ پورا مہینہ جہاں اشہر حج میں سے شمار ہوتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی شمار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اس دن مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 12 مقرر فرمائی. منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے ایک ذی الحج کا مہینہ ہے. تو یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور حج کا مہینہ بھی ہے، تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے اعمال کا اجر اور ثواب باقی ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه، کہ ان ایام میں کیا گیا عمل اللہ رب العزت کو دوسرے اوقات میں کیے گئے عمل سے بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی طرح مسند عبد بن حمید میں روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام عشر ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ان 10 ایام میں کیا جائے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو تم ان ایام کے اندر تسبیح کا، لا الہ الا اللہ کا اور تکبیر اور تحمید کا کثرت سے اہتمام کرو. اور چوتھی فضیلت یہ ہے
کہ دین اسلام کا 5واں اور اہم ترین رکن فریضہ حج اس عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 کی فجر سے لے کر 13 کے عصر تک تکبیرات تشریق کا اس میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی خاصیت ہے اور فضیلت ہے کہ اس عشر کی 9 سے تکبیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر مرد پر اور ہر عورت پر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 1 دفعہ تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اور چھٹی اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی عید کا مہینہ ہے۔ قربانی جیسا عظیم عمل اللہ رب العزت نے اس عشرے کی آخری تاریخ یعنی 10 ذی الحج کو قربانی والا عمل رکھا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اور لازوال بے مثل اور بے مثال محبت کی یاد دہانی اور اس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عمل عطا فرمایا۔ اور اس دن کا عمل خاص طور پر قربانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ، جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو اس کے کھروں سمیت، اس کے جسم کے تمام اعضاء سمیت لائیں گے اور قربانی کرنے والے کے نیک اعمال کے وزن میں اس کو تولا جائے گا۔ اور عید کی رات کی بھی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، من قام لیلۃ العید محتسبا للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عید کی رات کو عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، لم یمت قلبہ، اس کے دل کو موت نہیں آئے گی، یوم تموت القلوب، جس دن دل مر جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو عید کی رات میں بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے اور دن کو قربانی کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے کے پہلے 9 دن میں روزہ رکھنا یہ بہت اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ رب العزت 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہر رات کی عبادت کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو کتنی اہمیت والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو کہ گناہوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے اور صحابہ گناہوں سے محفوظ تھے، اس کے باوجود عبادت کا اہتمام فرماتے تھے اس عشرے میں۔ تو ہمیں اس کی کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر رکھتا ہے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اس کے لیے کتنی ہمت اور کوشش کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر مل جائے اور اس کا اجر اور ثواب ہم پا لیں۔ تو یہاں تو بالکل واضح فرما دیا گیا کہ ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر اس کے اندر نقل کی ہے۔ اور 8ویں فضیلت عشرہ ذی الحج کی یہ ہے کہ اس عشرے کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کو دین اسلام کی تکمیل ہوئی
اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور 9ویں فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، باب ما جاء فی فضل الحج والعمرہ یوم عرفہ. عن ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی عنہ قال قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تعالی 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو جتنی کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، پورا سال کسی دن بھی اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی نہیں دی جاتی جتنی کثیر تعداد میں اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور 10ویں فضیلت یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، باب صیام 3 ایام من کل شہر و یوم عرفہ. اس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ، احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ یہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کے کفارہ بنے گا. یعنی باقی جتنے بھی دن ہیں اس میں شروع والے 8 دن، 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، لیکن 9 ذی الحج کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور بہقی کی روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صیام یوم عرفہ کصیام 1000 یوم، کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب رکھتا ہے. اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بہقی میں ہے، من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ یوم عرفہ، کہ جو اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے یوم عرفہ کو، غفر له من عرفہ الی عرفہ، تو ایک عرفہ سے اگلے سال عرفہ تک یعنی پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما لیتے ہیں. تو پورا عشرہ بہت قیمتی ہے، اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، اس کے دن بھی قیمتی ہیں، لیکن خاص طور پر جو یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج، اس کے روزے کا تو خوب اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، پوری رات عبادت میں نہیں گزار سکتے، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ ہمارے معمولات میں، ہماری روٹین میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ ہمیں عبادت کا اس میں اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں کا اگر شروع والے 8 دنوں کا روزہ رکھنا مشکل ہے کسی عذر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، لیکن 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کا تو ضرور اہتمام کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کیا گیا اعمال اللہ تعالی ہمارے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.